فریا، کاش آپ نے مجھے بیٹی سمجھ کر گلے لگا لیا ہوتا، مگر آپ نے پہلی رات ہی چیلنج کر دیا کہ مجھے خرم کی زندگی سے نکال کر ہی دم لیں گی۔ میں نے تو جو تدابیر کی وہ آپ کے خلاف نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے کی۔ گڑیا کا سر اور چہرہ بھی اب باقاعدہ جلتا نظر آ رہا تھا۔ وہ تکلیف سے ہانپتے ہوئے چلائی، تو جیت گئی فریا، تو نے ایک ماں کو ہرا دیا۔ فریا، یہ میری اور آپ کی ہار جیت نہیں ہے، اچائی اور برائی کی ہے۔ اگر آپ نے بھی غلط راستے اختیار نہ کیے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا آج۔ یہی آپ کو سمجھاتی تھی میں، مگر آپ کو لگا کہ میں خود کو آپ سے بہتر ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی قبر تک کی بے حرمتی کرنی پڑی ہمیں، جو میں بالکل نہیں چاہتی تھی، مگر شاید شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ایسا ہی عبرتناک انجام لکھا ہوتا ہے۔ گڑیا کی دل خراش چیخیں آسمان چھونے لگی۔ آخری بات جو اس کی سنائی دی، اس نے روتے ہوئے خرم سے کہی، خرم میرے جگر کے ٹکڑے، میرے لال، ایک بات یاد رکھنا، تمہاری ماں دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتی تھی۔ خرم مسلسل آنسو بہا رہا تھا، بلند آواز میں بولا، آپ بھی سن لیجئے، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف بھی آپ ہی نے دی ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کر رونے لگا۔ بڑھیا کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ فجر کی اذان ہونے لگی۔ آگ ٹھنڈی پڑ چکی تھی، بجھے ہوئے کوئلوں پہ سیاہ مادے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ فریا کے استاد نے اپنے ساتھ آئے دونوں لوگوں کو اشارہ کیا۔ وہ گڑھے میں مٹی ڈالنے لگے۔ قبرستان میں سکون طاری تھا۔ سب وہاں سے نکل آئے۔ سعدیہ ان سب کے ساتھ وہاں ہاتھ تو گئی، مگر اس گھر میں اسے اب بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح فریا کا دوپٹہ پکڑے چل رہی تھی۔ فریا کے استاد اظہر صاحب پورے گھر کو پاک کرنے کے لیے قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے کمرے میں جا رہے تھے۔ بڑھیا عمل کے دوران جو چیزیں استعمال کر رہی تھی، خرم نے سب باہر پھینک دیا۔ خرم نے سعدیہ کی نشاندہی پر نجمہ کی پلنگ کے نیچے سے اس کی میت نکالی۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، ناک اور کان میں چونٹیاں گھسی ہوئی تھی۔ فریا اس کے ہاتھ تھام کر دیر تک روتی رہی۔ 5 سال پہلے ساتھ دیتی رہی۔ پھر فریا کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اس کے قریب ہونے لگی۔ نجمہ کی تدفین کے بعد خرم اور فریا کی طلاق کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد گنوا چکے تھے، مگر ایک دوسرے سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے استاد محترم نے کسی مولانا سے اس مسئلے کی شرعی حل کے لیے رابطہ کیا اور شریعت کے مطابق تقاضے پورے کرنے کے بعد جلد ہی فریا پھر سے خرم کی زوجیت میں آ گئی۔ سعدیہ کو چونکہ ان کے گھر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور خرم نے انجانے میں اس کے ساتھ جو کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے فریا نے دل بڑا کرتے ہوئے اسے سوتن کے طور پر قبول کر لیا۔ اس کے لیے سعدیہ اور خرم کو منانے میں اسے کافی محنت کرنی پڑی، مگر بہرحال تینوں ایک ساتھ خوش تھے۔ 2 سال بعد فریا، آج آپ کی میرے کمرے میں سونے کی باری تھی خرم، اور ابھی تک سعدیہ کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ خرم، آ ہی رہا تھا میں بس۔ سعدیہ کو کہیں سے پرانی تصویروں والی البم مل گئی تو دیکھنے بیٹھ گیا۔ فریا ان کے پاس بیٹھتے ہوئے، او واو، مجھے بھی دکھائیں۔ اس البم میں خرم اور فریا کی شادی سے لے کر مون کی پیدائش تک کی تصاویر تھی۔ مون کی تصویر دیکھ کر سب افسردہ ہو گئے۔ خرم کی نگاہوں میں ایک بار پھر وہ منظر گھوما جب اس نے مون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ وہ ندامت میں ڈوب کر آنسو بہانے لگا۔ یہ تکلیف اسے بہت اب ساری زندگی سہنی تھی۔ فریا، خرم، کتنی بار کہا ہے آپ خود کو ذمہ دار مت سمجھیں۔ اللہ نے ہمارا بیٹا لے کر ہمیں آزمایا ضرور ہے، مگر ادھورا نہیں چھوڑا۔ یوں سمجھیے کہ مون ہمیں واپس ملنے والا ہے، ہم پھر سے امی ابو بننے والے ہیں۔ خرم، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ فریا کے اثبات میں سر ہلانے پر خرم اور سعدیہ خوشی سے اچھل پڑے۔ 2 دن بعد خرم گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کیا بات ہے فریا؟ کیا ہوا ہے؟ سعدیہ کو، اتنا ایمرجنسی میں بلایا تم نے؟ فریا، ریلیکس خرم، ریلیکس، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروایا ہے۔ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، اس گھر میں ایک نہیں 2 مون آنے والے ہیں، مزید چند ماہ بعد۔ سعدیہ اور فریا بڑے بڑے پیٹ نکالے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی آوازیں دے رہی تھی، کھانا لے بھی آئے خرم، اور کچن میں خرم ناشتہ بناتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جو لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں ان کی 4 بیویاں ایک ساتھ پریگننٹ ہو جائیں تو ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ پیارے دوستوں، امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔